پارسل چمکدار کاغذ میں لپیٹا ہوا تھا۔ سعید احمد نے پارسل کو چاروں طرف سے دیکھا اور پھر ایک طرف سے کھولنا شروع کر دیا۔ چمکدار کاغذ الگ کرنے کے بعد اس نے ڈبے کا ڈھکن اٹھایا تو وہ بری طرح سے ڈر کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ خوف میں نہا گیا۔ ڈبے کے اندر دائیں بائیں ردی کاٹ کر رکھی ہوئی تھی اور عین درمیان میں ایک بڑا اور چوڑا خنجر رکھا ہوا تھا جس پر واضح حروف میں لکھا ہوا تھا، تم کیسے مرنا پسند کرو گے سعید احمد؟ پارسل ملنے سے پہلے سعید کی زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ اس کا چہرہ فطری تکبر اور تمکنت میں ڈوبا ہی رہتا تھا۔ اس دن بھی سعید اپنی اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ آفس سے باہر نکلا تو دیکھا کہ اس کا ملازم سعید کی قیمتی اور چمچماتی کار کو کپڑے سے صاف کرتے ہوئے حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے اور گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اپنے خیالوں میں گم ہو کر وہ یہ بھول گیا کہ ہاتھ میں پکڑا ہوا کپڑا وہ ایک ہی جگہ پر رگڑے جا رہا ہے۔ اسے احساس بھی نہ ہوا کہ اس کے پیچھے اس کا مالک سعید کھڑا خاموشی اور نفرت سے اسے گھور رہا ہے۔ سعید کو یہ سخت ناپسند تھا کہ اس کا معمولی ملازم اس کی قیمتی کار سے اس طرح چمٹا ہو۔ سعید شہر کا کامیاب اور امیر ترین کاروباری شخص تھا۔ اس کی عمر 60 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ اچھی صحت اور چاقو چبند جسم کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی مونچھیں تھیں اور داڑھی کو وہ روز اچھی طرح تراش کے آفس آتا تھا۔ اس کی آنکھوں پہ قیمتی فریم لیس اینک نظر آتی تھی۔ سعید کو اپنی دولت کا بہت ہی گھمنڈ تھا۔ اس کا تکبر اس کی زبان کو تیز دھار تلوار کی طرح چمکتا رہتا تھا۔ وہ بھی اس کی زد میں آتا وہ بھی گھائل ہو جاتا۔ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، بالخصوص غریبوں سے تو جیسے اسے شدت سے نفرت تھی۔ وہ اکثر کہتا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور اسے کوئی نہیں ڈرا سکتا۔ جس خاتون سے اس کی پہلی شادی ہوئی تھی، اس سے اس کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ وہ تینوں اپنی اپنی پڑھائی ختم کر چکے تھے اور اپنی اپنی راہیں کھوج رہے تھے۔ پیسے اور وسائل کی کمی نہیں تھی، اس لیے تینوں بہن بھائی اپنے شوق کو پیشہ بنانے کی کوشش میں تھے۔ جب سعید کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی چاہیے تھی تو اسی نے بیٹی سے 2-3 سال بڑی لڑکی سے خود شادی رچا لی۔ اس کی دوسری بیوی کا نام سارہ جمال تھا، جو اس سے شادی کے بعد سارہ سعید بن گئی۔ وہ خوبصورت اور چالاک لڑکی تھی۔ شادی سے قبل وہ ایک دوسری کمپنی میں ملازمت کرتی تھی اور سعید کے آفس میں ہر ہفتے آخر میں محض اکاؤنٹس چیک کرنے کے لیے آتی تھی۔ اس دوران سعید اس کی بے حد خوبصورتی کا اسیر ہو گیا۔ اس نے ایک دن اسے اپنے کمرے میں بلا کر چائے پلائی اور جب چائے ختم ہوئی تو اس نے اٹھنے سے قبل سعید سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو کبھی کسی نے بتایا ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں؟ سارہ نے عجیب نظروں سے سعید کو دیکھا اور تبسم میں ڈوبے الفاظ میں کہا، کسی نے اس طرح چائے پلانے کے بعد سوال کے انداز میں مجھے نہیں کہا کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ سارہ کی بات سن کر سعید نے ایک ہہکا لگایا، بہت خوب، مجھے آپ کی بات سن کر لطف آیا۔ مجھے اجازت ہو تو میں جاؤں سر؟ سارہ نے اٹھتے ہوئے اجازت چاہی۔ تم ایک امیر انسان کی بیوی بننا چاہو گی جو تمہیں رہنے کے لیے ایک بڑا سا گھر گفٹ کرے گا، آنے جانے کے لیے قیمتی گاڑی اور زندگی سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہونے کے لیے بینک بیلنس بھی دے گا۔ سعید نے بلا تعمل اپنی بات کہنے کے بعد متانت سے اس کی طرف دیکھا۔ سارہ کو توقع نہیں تھی کہ سعید چائے اور بسکٹ کے ساتھ اس کے خوابوں کی تعبیر بھی اس کے سامنے رکھ دے گا۔ سارہ جس کے ہمیشہ سے بڑے بڑے خواب رہے تھے، اتنی بڑی پیشکش کے آگے سعید کی عمر بھی معنی نہیں تھی۔ اس کے باوجود اس نے مسکرا کے کہا، آپ کی بات ایسے ہی ہے جیسے اچانک بارش ہو جائے اور بھیگنے سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ بھاگ کر کہاں جاؤں۔ سعید اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک طرف لٹکی چھتری اٹھا کر اسے کھولا اور اس کے قریب جا کر سارہ کو بھی چھتری کے نیچے لے لیا۔ یہ دیکھ کر سارہ کی ہنسی چھوٹ گئی اور ہنستے ہوئے باہر چلی گئی۔ سعید کچھ دیر اس طرح کھڑا رہا اور پھر مسکراتا اپنی کرسی کی طرف چلا گیا۔ اس موقع کو سارہ اپنے ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ اس نے 2 دن جان بوجھ کر سعید سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور پھر ایک دن اس نے فون کر کے اس سے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ سعید نے اپنی قریبی دوستوں کو بلایا اور سارہ سے نکاح کرنے کے لیے اسے نئے اور بڑے اور خوبصورت گھر میں لے گیا، جہاں صرف ایک چوکیدار ہوتا تھا۔ وہ چوکیدار ایک اچھا کک بھی تھا اور وہی سارے کام کیا کرتا تھا۔ جب بھی سعید اپنے دوستوں کو اس گھر میں لاتا تو وہی ملازم سارے کام سنبھالتا تھا۔ سعید کی پہلی بیوی کو 3 دن بعد پتہ چلا کہ سعید نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس کی پہلی بیوی شگفتہ کو سن کر اتنا دکھ ہوا کہ اس نے کچھ دن تو سعید سے بات نہیں کی۔ اس کے تینوں بچے بھی باپ سے کھچے کھچے رہے۔ پھر شگفتہ نے حالات سے اس لیے سمجھوتا کر لیا کہ اس کے رویے سے کہیں وہ اپنی نئی نویلی بیوی کی طرف اتنا مائل نہ ہو جائے کہ اس کا خمیازہ اسے بہت ہی جائیداد اور پیسہ کھونے کی صورت میں بھگتنا پڑے۔ اس کے بعد اس کے بچے بھی باپ کی دوسری شادی کو نظر انداز کر کے پھر معمول کی طرف بڑھنے لگے۔ سعید کی پہلی بیوی شگفتہ اور اس کے تینوں بچوں نے اس شادی کو نظر انداز ضرور کر دیا تھا، لیکن ان کے دل میں ناراضی نے جڑ پکڑ لی تھی، جبکہ سارہ کو جو ملا تھا وہ اس سے بھی زیادہ حاصل کرنے کی تگ و دو میں تھی۔ سعید نے اپنے ملازم کو گھورنے کے بعد اس کی پنڈلی پر ایک پیر کی ٹھوکر ماری تو ملازم ایک دم ہڑبڑا سا گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جو ہی نظر سعید پر پڑی تو وہ ایک دم سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ عیاں ہو گئی، اس کا جسم کانپنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک بار سعید نے ایک غلطی پر ایک ملازم کا ہاتھ پکڑ کر ایسا جھٹکا دیا تھا کہ اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ جو ہی سعید نے اپنا قدم آگے بڑھایا، ملازم نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ سعید ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ملازم نے دروازہ بند کر دیا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے سعید نے اپنی شرف کا شیشہ نیچے کیا اور کرخت لہجے میں بولا، سنو اشرف،
جی ہاں، ملازم جس کا نام اس نے اشرف لیا تھا وہ گھبرایا اور خوف زدہ ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ دھیان سے اپنا کام کیا کرو ورنہ چھٹی بھی کرا دوں گا اور سزا کے طور پر کسی چونک میں الٹا بھی لٹکا دوں گا، سمجھے؟ سعید نے ناگوار اور نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ کار اسٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ اشرف سہما اور ڈرا ہوا واپس اپنی جگہ کی طرف چل پڑا۔ سعید کو جب اپنی دوسری بیوی سارہ کی طرف جانا ہوتا تھا تو وہ خود گاڑی ڈرائیو کرتا تھا۔ گاڑی کھڑی کرنے کے بعد جب سعید اندر گیا تو بیڈ روم کے پاس جاتے ہی اسے تھوڑے سے کھلے دروازے سے ایسی خوشبو آئی کہ وہ مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ سارہ نے دروازہ کیوں کھولا ہے، تاکہ جو ہی وہ کمرے کے پاس آئے تو خوشبو اسے اپنے حصار میں لے لے۔ سعید نے مسکراتے ہوئے اندر قدم رکھا اور آئینے کے سامنے کھڑی ایک حسین ترین پری کی طرف دیکھتے ہوئے پیار بھرے انداز سے کہا، آپ کے حسن کی معطر کر دینے والی خوشبو مدہوش کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی کہ آپ نے اوپر سے بناوٹی خوشبو بھی بکھیر دی ہے۔ سارہ نے گھوم کر سعید کی طرف دیکھا اور اس کا دل چاہا کہ وہ دل کی بات زبان پر لا کر کہے، بڈھے کھوسٹ، دل تو چاہتا ہے کہ تمہیں ایسا گھوسا دوں کہ تم دوسری سانس نہ لے پاؤ، مگر ابھی ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی صرف یہ بنگلہ ہی میرے نام ہوا ہے۔ کیا سوچ رہی ہو جان من؟ سعید اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ سوچ رہی ہوں کہ آپ کتنے رومانٹک ہیں اور بات سے بات نکال کر میری تعریف کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ سارہ نے اپنے اندر کے سچ کو جھوٹ کی چاشنی میں ڈبو کر سعید کے سامنے رکھ دیا۔ تم سے شادی کر کے مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے اندر پھر سے جوانی آ گئی ہے۔ سعید نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہاں آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ سارہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیسی غلطی؟ ابھی جو آپ نے کہا کہ مجھ سے شادی کر کے آپ پھر سے جوان ہو گئے ہیں، جب آپ تو جوان پہلے سے ہی ہیں۔ بڑھاپا تو آپ سے بھی کوسوں دور ہے، سارہ نے ایک بار ادا سے کہا۔ سعید کے چہرے پر اپنی تعریف سن کر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مسکراہٹ جلد ہی معدوم ہو گئی جب فون کی گھنٹی بجی اور موبائل فون کی اسکرین پر اس کی پہلی بیوی شگفتہ کا نام آیا۔ ہاں بولو شگفتہ، فون کو کان سے لگاتے ہوئے سعید نے متانت سے پوچھا۔ سارہ نے شگفتہ کا نام سنا تو عجیب سا منہ بنا کر اپنا رخ آئینے کی طرف کر لیا۔ آپ ابھی آفس میں ہیں؟ شگفتہ نے پوچھا۔ کوئی کام ہے کیا؟ جواب دینے کی بجائے سعید نے الٹا سوال کر دیا۔ آپ کو یاد ہے نا آج آپ کی بیٹی کی سالگرہ ہے؟ سعید نے سنا تو ہونٹ بھینچ لیے اور بولا، مجھے دیر ہو جائے گی، تم ایسا کرنا ان تینوں کو باہر کھانے پر لے جانا، میں فون پر وش کر دوں گا اور آتے ہوئے گفٹ بھی لے آؤں گا۔ آپ بچوں پر کم اور دوسری بیوی پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ اس عدم توجہ کا نتیجہ جانتے ہیں نا کیا نکل رہا ہے؟ تینوں بچوں کے دل میں آپ کے لیے ناراضی بڑھتی جا رہی ہے۔ شگفتہ سمجھ گئی کہ سعید آفس کی بجائے سارہ کے ساتھ ہے۔ بچے مجھ سے دور نہیں ہو رہے بلکہ تم انہیں مجھ سے دور کر رہی ہو، وہ بھی خواہ مخواہ ایسی باتیں کر کے۔ سعید کو غصہ آ گیا۔ شاید آپ بھول گئے ہیں ہمارے تینوں بچے بڑے ہو گئے ہیں اور وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اتنا وہ نہیں جانتے جتنا تم ان کو میرے بارے میں الٹا سیدھا بتانے کی کوشش میں رہتی ہو۔ سعید کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ مجھے ضرورت نہیں کہ میں ان کو کچھ بتاؤں۔ جو وقت آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہیے وہ آپ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بچوں کی طرف سے حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ حالات سب ٹھیک ہیں، بہتر ہے کہ تم اپنا دماغ اور اپنی سوچ کو ٹھیک کر لو۔ سعید نے غصے میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس کا مزاج خراب ہو چکا تھا۔ وہ برا سا منہ بنا کے بیڈ کی ایک طرف بیٹھ گیا۔ سارہ نے اس کی طرف نظر سے دیکھا اور قریب آ کر اپنا ہاتھ سعید کے کندھے پر رکھ کر اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور بولی، ایسی باتوں کو ناک پر بیٹھی مکھی کی طرح اڑا دیا کرتے ہیں، ہمیں اپنا ڈنر خراب نہیں کرنا چاہیے۔ سارہ کی یہ بات سن کر سعید کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے شگفتہ کی باتوں کو اپنی سوچوں سے نکال کر کہا، تم سے شادی کر کے مجھے لگتا ہے میں نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ شگفتہ کو میں نے زندگی کی ہر آسائش دی اور وہ جاہل کی جاہل ہی رہی۔ اس نے میری اولاد کو بھی میرے خلاف کر دیا ہے۔ اب تو میرے پاس بیٹھتے بھی نہیں۔ میں ہوں نا آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے اور آپ کی زندگی کو سکون دینے کے لیے۔ سارہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اس نے ایسی ہی باتوں سے سعید کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ سارہ کی کوشش تھی کہ وہ سعید کو اس طرح سے اپنے حصار میں قید کر لے کہ وہ شگفتہ اور بچوں کا خیال دل سے نکال کر صرف اسی کے بارے میں سوچے اور اس کا بینک بیلنس بھرنے میں لگا رہے۔ تم تو ہو، یہ میں کیسے بھول سکتا ہوں، سعید نے کہا۔ اپنا موڈ ٹھیک کریں اور ڈنر کے لیے چلیں۔ سارہ نے سعید کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھایا۔ شہر کے معروف ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں سعید اور سارہ کھانا کھانے کے بعد باتوں میں مشغول تھے۔ سارہ نے اپنی رومانس بھری باتوں سے سعید کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ آج اپنی بیٹی کی سالگرہ کو بھول کر اسی کے پاس رہے۔ وہ اسے پہلی بیوی اور بچوں سے دور کرنا چاہتی تھی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہی تھی۔ سعید اس کا ہاتھ کا کھلونا بنتا جا رہا تھا۔ سعید اب اٹھنا چاہتا تھا اور وہ آج کی رات سارہ کے پاس ہی رہنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جس وقت سعید ویٹر کو بل ادا کر رہا تھا اسی وقت باہر کھڑی اس کی قیمتی گاڑی کے پاس ایک غریب عورت اپنے دو چھوٹے بچوں کے ساتھ کھڑی اپنے بھائی کے نئے موبائل فون میں اپنی تصویر بنوا رہی تھی۔ اس کے بھائی نے آج ہی نیا فون خریدا تھا۔ وہ غریب عورت بچوں کے ساتھ گاڑی کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوئی تو اس کے بھائی نے ایک تصویر بنا کر اسے بونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ عورت ابھی بونٹ پر ذرا بیٹھی ہی تھی کہ اسی وقت سعید اور سارہ اپنی گاڑی کی طرف آ گئے۔ تمہاری یہ جرأت کہ تم میری قیمتی گاڑی پر بیٹھو! سعید دیکھتے ہی آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سفاکی سے اس کو پوری قوت سے دھکا دیا اور وہ عورت سڑک پر جا گری۔ سڑک پر گرنے کی وجہ سے اسے اچھی خاصی چوٹیں آئیں۔ اس کے بچے ماں کی طرف لپکے اور بھائی بھی تصویر بنانا بھول کر بہن کو اٹھانے کے لیے لپکا۔
سعید ان کی طرف بڑھا اور غصے سے چیخ کر بولا، تم لوگوں کی ایسی اوقات ہے کہ میری کار کو ہاتھ لگا سکو؟ دفع ہو جاؤ ورنہ اسی جگہ دفن کر کے تم سب کی زندگی اجیرن کر دوں گا۔ ایسا سبق سکھاؤں گا پھر کبھی تم لوگوں کی زندگی میں سکون نام کی چیز نہیں رہے گی۔ سعید کا غصہ ان پر قہر بن کر ٹوٹا تھا۔ وہ ڈرے سہمے غریب اپنی جگہ سے اٹھے اور ایک لفظ منہ سے نکالے بغیر چل دیے۔ سارا نے سعید کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنا غصہ؟ چلیں گاڑی میں بیٹھیں۔ سعید ان سب کو نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور سارا اسے گاڑی تک لے گئی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے اور سعید نے گاڑی وہاں سے نکال لی۔ راستے میں سارا نے کہا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کسی اور کا غصہ ان پر کیوں نکال رہی ہیں؟ میں ان کا غصہ ان لوگوں پر نہیں نکال رہا۔ تم نے دیکھا نہیں وہ 2 کوڑی کی عورت کس طرح میری کار پر بیٹھی تھی؟ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ میری قیمتی گاڑی پر وہ عورت بیٹھی کیسے؟ سعید کے چہرے پر ابھی تک غصہ تھا، ان کے بارے میں نفرت اور اس کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ اچھا چھوڑیں ان باتوں کو اور پرسکون ہو جائیں، سارا نے کہا۔ سعید نے گاڑی سرخ بتی پر روک دی۔ اچانک ان کی گاڑی کے برابر ایک اور کار آ کے رکی۔ اس کار کے اندر شگفتہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے سعید کے بیٹے نے سعید کو اور اس کی نئی نویلی دلہن کو دیکھا۔ اس نے ان سب کو بتایا۔ ان سب کی نگاہیں سعید اور سارا پر چلی گئیں۔ اچانک سعید کی نظر بھی ان پر چلی گئی۔ سعید کو اپنے بچوں کے چہروں پر بدلتے ہوئے تیور صاف دکھائی دے رہے تھے۔ سارا کچھ گھبرا گئی۔ سرخ بتی بند ہوئی تو گاڑی ایک دم سے آگے بڑھی۔ سعید کا بیٹا غصے سے اپنی کار اس طرح سے نکال کر آگے لے کر گیا کہ سعید بھی کار کی رفتار دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ دوسرے دن آفس جانے سے قبل سعید سیدھا شگفتہ کے پاس چلا گیا۔ اس وقت شگفتہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی۔ سعید بھی پاس ہی بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ شگفتہ کی نگاہیں ٹی وی پر مرکوز تھیں اور اس دوران سعید نے چند بار اس کی طرف دیکھا۔ بچے کہاں ہیں؟ سعید نے خاموشی توڑی۔ وہ جا چکے ہیں، شگفتہ نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ تم بچوں کو جان بوجھ کر وہاں لے کر آئی تھی، سعید نے کہا۔ میں کوئی غیب نہیں جانتی کہ آپ اس وقت کہاں ہیں۔ ہم جا رہے تھے، سرخ بتی پہ کار رکی اور ہم نے آپ کو دیکھ لیا۔ دیکھو شگفتہ، میں سارا سے شادی کر چکا ہوں اور وہ میری بیوی ہے۔ میں کسی غیر عورت کے ساتھ نہیں تھا کہ تم لوگ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہو۔ ہم نے کیا رویہ اختیار کیا؟ میں بچوں کا باپ ہوں۔ وہ گاڑی سے نکل کر مجھ سے مل نہیں سکتے تھے؟ وہ مجھے ایسے گھور رہے تھے جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ بچے آپ کو گھور رہے تھے؟ شگفتہ نے حیرانی کا اظہار کیا۔ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کیونکہ میں نے ان کی نظروں کی طرف نہیں دیکھا۔ ویسے ایک بات بتائیں، سرخ اشارے پر جب ٹریفک رکا ہوا تھا تو بچے آپ کو باہر نکل کے گلے ملنا شروع کر دیتے؟ شگفتہ کے لہجے میں ہلکا سا تمسخر تھا۔ تم بہت ہوشیار بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ سارا کیا سوچتی ہوگی کہ میری اولاد کیسی ہے؟ سعید نے کہا۔ آپ کو سارا کی فکر ہے اور بچوں کی کوئی فکر نہیں۔ اس عمر میں آپ نے شادی رچا لی جب آپ کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی چاہیے تھی۔ اسی وقت ان کا بڑا بیٹا راہیل سیڑھیوں سے اترا اور جو ہی اس کی نظر سعید پر پڑی تو وہ اسی وقت جانے کے لیے پلٹا۔ سعید نے اس کو دیکھ لیا۔ اس نے فوراً اسے روک لیا۔ بات ہے راہیل، مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں، میں آتا ہوں، راہیل کہہ کر اوپر چلا گیا۔ سعید نے شگفتہ کو گھورتے ہوئے کہا، تم تو کہہ رہی تھی کہ بچے جا چکے۔ میں نے صحیح کہا تھا، بچے اب جا چکے، لیکن آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے تھے۔ میرے سامنے فلسفہ مت بگارو، سعید نے کہہ کر سوچا، شگفتہ ٹھیک کہہ رہی ہے، جوان اولاد کے ساتھ ایسی بے اتنائی اس کے لیے کوئی مسئلہ بھی کھڑا کر سکتی ہے۔ سعید نے اپنے لہجے میں نرمی لاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے، مجھے اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ سعید اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور شگفتہ سے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی اور معنی خیز انداز میں مسکراتی بھی رہی۔ سعید نے کمرے میں جا کر پہلے کپڑے بدلے اور پھر سارا کو فون کر کے سمجھایا کہ وہ چند دن اس کے پاس نہیں آئے گا بلکہ شگفتہ اور اپنے بچوں کے ساتھ ہی رہے گا۔ سارا نے فون پر یہ سن کر اپنے اداس ہونے کی باتیں کی اور جب فون بند ہو گیا تو اس نے مسکرا کر فون بیڈ پر رکھا اور یہ کہہ کے ہنسی، بوڑھے، میں نے تم سے شادی اس لیے نہیں کی کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے بلکہ مجھے تمہاری دولت کی ضرورت ہے، پرآسائش زندگی کی چاہت ہے۔ تم مجھ سے مہینوں بھی دور رہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس میرا بینک بیلنس بھرتے رہو، اس سے پہلے کہ میں کچھ نکلوانے کے لیے اپنی انگلی ٹیڑھی کروں۔ اس دن سعید آفس نہیں گیا اور اس نے کوشش کی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی وقت گزارے۔ اس نے اپنی بیٹی کو قیمتی تحفہ دینے کے لیے چیک بھی کاٹ کر دیا۔ اس کے باوجود سعید نے محسوس کیا کہ اس کے بچے اس کے ساتھ ٹھیک سے گھل مل نہیں رہے۔ فواد کا مزاج کچھ زیادہ ہی خراب تھا۔ ایئرپورٹ سے نکلنے والے مسافروں میں سے ایک مسافر کا نام سکندر خان تھا۔ وہ درمیانے قد کا 60 سال کی عمر کا ایک شخص تھا۔ اس نے بہترین سوٹ زیب تن کیا تھا اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگایا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ وہ جو ہی باہر نکلا ایک شخص تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کو سلام کرنے کے بعد اس کے ہاتھ سے بریف کیس پکڑ لیا۔ وہ ظہیر تھا۔ دونوں گاڑی کے پاس پہنچے تو ڈرائیور نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ سکندر گاڑی میں بیٹھنے کی بجائے ڈرائیور سے مخاطب ہوا، تم جاؤ، ہم گاڑی میں پہنچتے ہیں۔ ڈرائیور تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ ظہیر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور سکندر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جو ہی گاڑی آگے بڑھی سکندر بولا، 3 سال بعد واپس آیا ہوں۔ 3 سال پہلے سعید کا لگایا ہوا زخم ابھی تک تازہ ہے، بلکہ اس کے دیے ہوئے زخم کو میں نے تازہ ہی رکھا ہے۔ سینے میں اس کے انتقام لینے کی آگ کو میں نے ہر لمحہ خوب بھڑکایا ہے۔ میں سعید کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے آپ کے حکم پر 3 سال اس پر نظر رکھی ہے اور اس کا کاروبار پہلے سے بھی زیادہ پھیل گیا ہے۔ تکبر سے اس کی گردن اور بھی زیادہ اکڑ گئی ہے، ظہیر نے کہا۔
تم نے مجھے جو منصوبہ بتایا تھا وہ بہت زبردست ہے، میں اس منصوبے پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اسے چاروں طرف سے گھیر کر ایسی سزا دینا چاہتا ہوں کہ میرے سامنے گڑ گڑانے پر مجبور ہو جائے، سکندر نے کہہ کر غصے سے دانت پیسے۔ آپ کب سے اس منصوبے پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ ظہیر نے پوچھا۔ 3 سال پہلے جب میں زخم کھا کر یہاں سے گیا تھا تو میں نے اس عرصے میں بہت پیسہ کمایا اور اس کے زخم کو کھٹتا رہا۔ اب میں پانی کی طرح پیسہ بہا کر سعید کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سکندر کا غصہ آگ کی طرح بڑھ رہا تھا، اس کے جسم میں بے چینی دوڑنے لگی اور وہ کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھ رہا تھا۔ صبح کے 6 بجے تھے جب سعید کی انتہائی قریبی دوست الیاس بیگ کے موبائل پر میسج ٹون بجی۔ الیاس ان دنوں اکیلا ہی گھر میں رہ رہا تھا، اس کی بیوی اپنے دونوں بچوں کو ملنے امریکہ گئی ہوئی تھی۔ الیاس صبح کی جاگنگ کے لیے تیار ہو رہا تھا، جو ہی اس نے میسج ٹون سنی وہ اپنے موبائل فون کی طرف بڑھا اور موبائل فون اٹھا کر میسج پڑھنے لگا۔ میسج پڑھ کر الیاس کو حیرت نے گھیر لیا، اس نے بار بار وہ میسج پڑھا اور اس کے قریبی دوست سعید کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ الیاس اس پیغام کا مطلب نہیں سمجھا تھا اور پھر سعید نے کچھ واضح لکھنے کی بجائے محض اتنا ہی لکھنے پر اتفاق کیوں کیا؟ اس نے سوچا وہ بھی اسے کال بیک کر کے اس جملے کا مطلب پوچھے گا۔ اس نے ایسا کیوں لکھا ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ الیاس صبح اور شام کے وقت پابندی سے جاگنگ کے لیے جاتا تھا۔ اس کی جاگنگ سے اس دن ہی چھٹی ہوتی تھی جب بارش ہو رہی ہوتی تھی، ورنہ دونوں وقت جاگنگ چھوڑنا اس کے لیے سہانے رو تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عمر کے اس حصے میں بھی صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ الیاس نے سعید کو فی الحال جاگنگ سے واپس پر کال کرنے کا ارادہ کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ اپنے گیٹ تک پہنچا ہی تھا کہ اس کے قدم رک گئے۔ سعید اس کا عزیز اور بے تکلف دوست تھا۔ دل میں ایک وہم نے گھیر لیا۔ اس نے اسی وقت اپنے موبائل فون سے کال کی۔ تھوڑی دیر کے بعد سعید کی خمار آلود آواز سنائی دی۔ بولو الیاس، کیا بات ہے؟ صبح صبح فون کر دیا، خیریت تو ہے؟ خیریت تو مجھے تمہاری پوچھنی ہے، تم نے یہ کیسا میسج لکھا ہے؟ الیاس نے کہا۔ میں نے کیسا میسج لکھا ہے اور کیا لکھ دیا ہے جو تم اتنی تشویش میں مبتلا ہو؟ سعید مسکرایا۔ مجھے میسج لکھ کر مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں نے میسج میں کیا لکھا؟ تم نے لکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، الیاس نے بتایا۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ سعید چونک گیا۔ تم نے یہ میسج مجھے بھیجا ہے، الیاس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ میں نے تم کو ایسا کوئی میسج لکھ کر نہیں بھیجا، تم کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اچھا میں جاگنگ پر جا رہا ہوں، تم سے آفس میں ملاقات ہوگی۔ الیاس نے فون پر بحث کرنے کے بجائے فون بند کر دیا اور اپنی تسلی کے لیے ایک بار پھر وہ میسج پڑھا۔ الیاس کے موبائل میں سعید کا موبائل فون نمبر اس کے نام سے محفوظ تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، میسج اسی کے محفوظ نمبر سے آیا تھا۔ الیاس حیران تھا کہ میسج بھیجنے کے بعد سعید انکار کیوں کر رہا ہے۔ دوسری طرف سعید اپنا موبائل فون دیکھ رہا تھا کہ اس کے موبائل سے الیاس کو ایسا کوئی بھی میسج نہیں سینڈ ہوا تھا۔ الیاس اس کے آفس میں موجود تھا، اس کا موبائل فون سعید کے ہاتھ میں تھا۔ سعید کی نظریں اس میسج پر مرکوز تھیں جو اس کے نام سے محفوظ نمبر پر الیاس کو موصول ہوا تھا۔ سعید کے چہرے پر حیرت تھی۔ میرا یقین مانو، میں نے تم کو یہ میسج نہیں لکھا، سعید نے اسے یقین دلانے والے لہجے میں بتایا۔ یہ میسج تمہارے نمبر سے آیا ہے، ثبوت تمہارے سامنے ہے اور تم کہہ رہے ہو تم نے نہیں بھیجا۔ میں نے یہ نہیں لکھا، پھر کس نے لکھا اور تمہارا فون استعمال کیا ہے؟ الیاس کی سوالیہ نگاہیں سعید کے چہرے پر جم گئیں۔ بیڈ روم میں اور شگفتہ تھے۔ جس وقت یہ میسج بھیجا گیا اس وقت شگفتہ کمرے سے باہر تھی اور میں سعید سوچتے ہوئے بتانے لگا۔ وہ کچھ اٹک گیا اور مزید سوچنے لگا، پھر بولا، میں اس وقت کروٹ لے لیٹا ہوا تھا، شاید کچھ نیند میں تھا اور کچھ جاگ رہا تھا، کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ بھابھی تو ایسی شرارت کرنے سے رہی۔ ہاں اس کا معمول ہے کہ وہ نماز کے لیے کمرے سے باہر چلی جاتی ہے اور دوسرے کمرے میں۔ تم اطمینان سے اس پر سوچنا اور اگر کچھ یاد آئے تو مجھے بھی بتانا۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، اس لیے مجھے اجازت دو۔ الیاس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور سعید کو حیرت کی تصویر بنا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ الیاس کو اپنی صحت کا ہمیشہ سے ہی خیال رہتا تھا۔ جب بھی سعید کے آفس میں آتا تو آنے جانے کے لیے لفٹ کی بجائے سیڑھیوں کا استعمال کرتا تھا۔ اس وقت بھی جب وہ سیڑھیاں اتر کر گراؤنڈ فلور پر پہنچا تو ایک بار پھر اس کے موبائل فون کی میسج ٹون بجی۔ اس نے چلتے ہوئے موبائل فون نکال کر دیکھا تو سعید کے نمبر سے ایک اور میسج موصول ہوا۔ الیاس جلدی اوپر آؤ، جلدی، مجھے کوئی مار دے گا۔ الیاس کے باہر جاتے ہوئے قدم یکدم رک گئے اور وہ پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ وہ بھاگتا ہوا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ 52 سال کی عمر میں بھی کسی جوان کی طرح الیاس سیڑھیاں پھلانگ رہا تھا۔ اوپر جاتے ہی وہ برق رفتاری سے سعید کے آفس میں گیا اور تقریباً بھاگتا ہوا اس کے کمرے کی طرف بڑھا تو سارا اسٹاف اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ الیاس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تو سامنے سعید کھڑا کوٹ پہن رہا تھا۔ ایک دم الیاس کو دیکھ کر وہ اس کی متحیر نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ تم بتاؤ کیا ہوا؟ تم نے مجھے میسج کیا ہے کہ میں جلدی سے تمہارے پاس آؤں، کوئی تمہیں جان سے مار دے گا۔ الیاس اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ میں نے کب ایسا میسج کیا؟ سعید کوٹ پہننا بھول گیا۔ اس نے کوٹ کا ایک بازو پہنا اور باقی کوٹ نیچے زمین پر لٹکنے لگا۔ الیاس نے اس کے نمبر سے آیا میسج اسے پڑھایا تو سعید کی حیرت دوچند ہو گئی۔ یہ میسج میں نے کیا ہے؟ سعید نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں نفی میں سر ہلایا۔ یہ سم اس فون میں ہے، مجھے اس نمبر سے کال کرو۔ الیاس نے اس کا موبائل فون اٹھا کر پہلے میسج باکس دیکھا، وہاں میسج نہیں تھا۔ پھر اس نے موبائل فون سعید کی طرف بڑھایا۔ سعید نے اس کو کال کی تو الیاس کے موبائل فون پر وہی نمبر آیا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ سم اسی موبائل میں موجود ہے۔
تم اس وقت کہاں تھے؟ میں بس ٹوائلٹ تک گیا تھا، سعید نے بتایا۔ کوئی اندر آیا تھا؟ میں نے اپنے اسٹاف سے بولا ہے کہ کوئی میرے بلائے بغیر اندر نہیں آئے گا، اور اگر کسی کو کوئی کام ہو تو وہ دروازہ نوک کرے گا۔ اندر سے آنے کی اجازت مل جائے تو وہ اندر آئے، ورنہ واپس چلا جائے۔ اپنے ملازم کو بلا کر پوچھو کون اندر آیا تھا، الیاس نے کہا۔ سعید نے بیل بجائی تو اس کا ملازم اشرف اندر آ گیا۔ تم اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں گئے تھے؟ سعید نے ذرا سخت لہجے میں دریافت کیا۔ نہیں صاحب جی، میں تو اسی اسٹول پر بیٹھا تھا۔ سوال سن کر اشرف کی تو جان ہی نکل گئی۔ پھر اندر کون آیا تھا؟ کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اشرف کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ سعید کے غصے سے اچھی طرح واقف تھا۔ جب میں ٹوائلٹ میں تھا تو کوئی اندر آیا تھا، مجھے ایسا لگا تھا۔ صاحب جی، میں اسی اسٹول پر بیٹھا تھا، کوئی اندر نہیں گیا۔ اندر کوئی جاتا ہی نہیں ہے جب تک آپ نہ بلائیں تو۔ اشرف کی آواز خوف سے دبتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ الیاس نے اسے جانے کی اجازت دے دی، اور وہ تیزی سے اس طرح باہر نکلا جیسے اندر اس کا دم ہی گھٹ جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد الیاس نے سعید کی طرف دیکھا اور کہا، تم کوٹ تو پہن لو۔ الیاس کے کہنے پر ایک دم سے سعید کو خیال آیا اور اس نے کوٹ پہن لیا۔ اس دوران الیاس کی نگاہیں مسلسل سعید پر جمی رہیں۔ وہ اس کا جائزہ لیتا رہا۔ جب اس نے کوٹ پہن لیا تو الیاس نے پوچھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ سعید نے الٹا سوال کر دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ کوئی ایسا مذاق کر رہے ہو اور تم مجھے تنگ کر رہے ہو؟ یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ایسا مذاق نہیں کرتا۔ ہم دونوں کی دوستی ایک طویل عرصے سے ہے۔ پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بھولنے لگے ہو؟ تم کو اپنی بات یاد نہیں رہتی؟ تم مجھے میسج کر کے ڈیلیٹ کر دیتے ہو اور پھر بھول جاتے ہو؟ الیاس نے پوچھا۔ تمہارا خیال ہے میں کوئی ذہنی مریض ہو گیا ہوں؟ سعید نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے محض ایک سوال کیا ہے۔ اچھا تم ایسا کرو، اپنے موبائل فون پر کوڈ لگا دو، اور ایسا کوڈ لگاؤ جو صرف تمہیں معلوم ہو، الیاس نے کہا۔ سعید نے اپنا موبائل فون اس کی طرف بڑھا دیا اور بولا، کوڈ تم خود لگا دو اور وہ کوڈ اس کاغذ پر لکھ دو۔ الیاس نے ایک لمحہ کے لیے سوچا اور پھر ایک کوڈ لگا کر میز پر رکھے کاغذ پر لکھ دیا۔ سعید نے کاغذ اٹھا کر دیکھا۔ الیاس نے ایسا کوڈ لگایا تھا جو اسے آسانی سے یاد ہو سکتا تھا۔ وہ اس کوڈ کو بھول ہی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے وہ کاغذ ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر مروڑا اور کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، الیاس کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور ایک بار پھر باہر نکل کر سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ سے باخبر رہنے کے لیے ڈو سبسکرائب آور چینل۔